أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها عصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اے ایمان والو، اپنے صدقوں کو، اپنے خیرات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، اس شخص کی طرح کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے. بس اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ چٹان جس پر کچھ مٹی پڑ گئی ہو اور پھر اس پر زوردار بارش پڑ جائے تو وہ اس کو پھر چکنا بنا کر چھوڑ دے. ان لوگوں کے ان کی کمائی کچھ کام نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو صحیح راستہ نہیں دکھاتے ہیں. اس سے پہلی آیات شریفہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے صحیح ہونے کے لیے ایک تو ایمان شرط ہے. ایمان اگر ہوگا تو تبھی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا کچھ کام آ سکے گا. اور پھر اس کے باقی رہنے کے لیے شرط ہے کہ آدمی دینے کے بعد احسان نہ جتلائے اور جس کو دیا ہے اس کو اپنے رویے سے کوئی اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے، اس کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کرے کہ جس سے اس کو اذیت اور تکلیف پہنچے. اس آیت شریفہ میں پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والو اپنی خیرات کو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو. اگر تم نے دینے کے بعد احسان جتلا دیا یا دینے کے بعد جس کو دیا ہے اس کو کوئی اذیت اور تکلیف پہنچائی، خواہ اپنے فعل سے، اپنے اعضاء سے یا اپنی زبان سے یا اپنے رویے سے، تو اس سے تمہاری خیرات باطل ہو جائے گی. ایسے ہی کہ جیسا کہ وہ شخص جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے دکھلاوے کے لیے، نموداری کے لیے، شہرت کے لیے، تو جیسے اس کا خرچ کیا ہوا مال اس کی خیرات باطل ہے، ایسے ہی جو شخص دینے کے بعد احسان جتلا دیتا ہے یا دینے کے بعد جس کو دیا گیا اس کو کوئی اذیت و تکلیف پہنچا دیتا ہے
تو اس کے دیے ہوئے مال کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے، وہ بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ آدمی ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے کتنا بھی مال دے لے، وہ آخرت میں اس کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائیں گے کہ جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی، جو شہید ہو گیا۔ اللہ ایک شہید کو بلائیں گے اور اس سے فرمائیں گے، اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، میں نے تجھے جان دی، قوت دی، طاقت دی، فلاں فلاں نعمتیں عطا کی، وہ سب نعمتیں اس کو یاد آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شہید سے معلوم کریں گے کہ تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا ہے۔ وہ شہید عرض کرے گا کہ اللہ، میں نے اپنی جان تیرے راستے میں قربان کر دی، میں نے اپنا خون تیرے راستے میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے یہ کام کیا تھا کہ لوگ بڑا بہادر کہیں، بڑا شجاع کہیں، لوگوں کے اندر شہرت و عزت مل جائے، خاندان کا نام ہو جائے، تو نے یہ سب کام اس لیے کیا تھا۔ اور پھر فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو کیا کام آیا؟ کچھ کام نہیں آیا۔ پوری دنیا اچھا کہتا رہے اور اللہ کے ہاں اچھا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، پوری دنیا کا اچھا کہنا کوئی کام نہیں آنے کا۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بلائیں گے، اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، اس سے فرمائیں گے کہ تو نے میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا، تیرے بندوں کو سکھلایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب کام ریاکاری کے لیے، نموداری کے لیے، شہرت کے لیے کیا تھا، اور پھر اس کو بھی جہنم کے بل گھسیٹ کر، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم تھے، بہت رویا کرتے تھے، خود اس حدیث کے راوی ہے، لیکن جب بیان کرتے ہوئے اس جملے پر پہنچتے تو ان کی عجیب کیفیت ہو جایا کرتی تھی۔ ایک قاری سے اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے قرآن کی نعمت دی، دیگر نعمتیں دی، تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ، میں نے بچوں کو قرآن شریف پڑھایا، قرآن خود سیکھا، دوسروں کو سکھایا، اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کام اس لیے کیا تھا کہ تجھے دنیا کے اندر قاری کہا جائے، اور وہ کہا جا چکا، پھر منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک مالدار کو بلایا جائے گا، جو بڑا مالدار ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تجھے ہم نے نعمتیں دی، اسے نعمتیں یاد دلائی جائے گی، وہ سب نعمتوں کو جان جائے گا، اقرار کرے گا۔ اللہ پوچھیں گے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ، تیرا کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں میں نے خرچ نہ کیا ہو تیری رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب کام اس لیے کیے تھے، مسجدیں اس لیے بنائی تھی، مدارس میں اس لیے دیتا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے اور دنیا میں تیری عزت ہو، وہ سب کہا جا چکا، ہو چکا، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چاہے یہاں اربوں خربوں خرچ کیا کر کے گیا ہے، لیکن اگر اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، تو وہ اربوں خربوں خرچ کرنا کچھ کام نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ دینے کے بعد احسان جتلا دیتے ہیں، یا دینے کے بعد جس کو دیا ہے اسے کوئی اذیت تکلیف پہنچاتے ہیں، یا دینا ریاکاری کے لیے ہے، نموداری کے لیے، شہرت کے لیے ہے، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چٹان ہے، ایک بڑی چٹان ہے جو چکنی ہے، اس پر کچھ مٹی پڑ گئی، گرد و غبار پڑ گیا، ہوائیں چلی اور مٹی اتنی پڑ گئی کہ امید بنی کہ اب اس پر ہم کچھ کاشت کر سکتے ہیں، کوئی بیج ڈال دے اس میں تو امید ہے کہ وہ جم جائے گا۔
جیسے لینٹر پر اگر مٹی وغیرہ رکھ لے تو وہاں کچھ ہری ہری سبزی اگا لیتے ہیں، تو ایسے ہی چٹان پر جب مٹی آ کر پڑ گئی تو اس سے امید بنی کہ اب یہ چٹان کاشت کے قابل ہو سکتی ہے، اس سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن پھر ہوا ایسا کہ تیز بارش آئی، موسلادھار بارش برسی، اور اس موسلادھار بارش نے پھر اس چٹان کو ایسا ہی چکنا بنا دیا جیسا کہ وہ پہلے تھی، تو جو ایک امید بنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہی حال اس مال کا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا دیا، کہ خرچ کرنے سے ایک امید بنی تھی کہ یہ مال خرچ کیا ہوا اس سے ہمیں ثواب ملے گا جو آخرت میں ہمارے کام آئے گا، لیکن احسان جتلا کر پھر اس کو ایسا ہی بنا دیا جیسا کہ پہلے تھا، جیسا کہ وہ چٹان بارش کے بعد بالکل چکنی بن گئی، دینے کے بعد اس کو تکلیف پہنچا دی تو پھر وہ ضائع ہو گیا، پھر وہ پہلے کی طرح ہی ہو گیا۔ اور دینا اگر ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے ہے تو بھی کوئی کام نہیں آئے گا، دیتے ہوئے ثواب کی امید بن رہی تھی، لیکن اخلاص کے بجائے ریاکاری آ گئی تو وہ ثواب کی امید ختم ہو گئی، اب آخرت میں کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، ایسی ہے جیسا کہ وہ باغ جو ٹیلے پر ہو، اونچی جگہ پر ہو، اصابہ وابل فآتت اکلہا ضعفین، اگر اس پر موسلادھار زوردار بارش آ جائے تو وہ اپنا پھل ڈبل دے، اور اگر بارش نہ ہو تو اس کو ہلکی سی فوار ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اگلی اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مثال سے سمجھایا ہے اور ان لوگوں کے صدقے کی، خیرات کی مثال دی ہے اللہ رب العزت نے، کہ جن کے دلوں کے اندر اخلاص ہے، ریاکاری نہیں ہے، دینے کے بعد وہ احسان نہیں جتلاتے ہیں، دینے کے بعد کوئی اذیت و تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، اور دیتے وقت ان کا منشا ریاکاری نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا منشا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ان کا منشا ہے، اور اپنے نفسوں کے اندر پختگی پیدا کرنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مال خرچ کرنا یہ نفس پر شاق گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے، تو جب خرچ آدمی کرتا رہتا ہے، کوئی کام کرتا رہتا ہے تو اس کام کا نفس عادی بن جاتا ہے، تو ان کا منشا یہ ہے کہ ہم مال جو اللہ کا ہی دیا ہوا ہے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں تاکہ ہمارے نفس کے اندر پختگی آ جائے اور نفس پر کوئی مشکل نہ گزرے اور نفس اس کام کا عادی بن جائے، اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے صدقے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک باغ ہے جو اونچی زمین پر لگا ہوا ہے، تو اونچی زمین پر جو کھیتی ہوتی ہے اس کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، ہلکا پانی بھی کافی ہو جاتا ہے، اسے ہوا ملتی رہتی ہے۔ اگر اس پر زوردار بارش ہو جائے، خوب پانی مل جائے تو جو اونچی زمین پر کھیتی لگائی جاتی ہے وہ ڈبل پیداوار ہوتی ہے اس کی بنسبت اس زمین کے جو نشیب میں ہو، لیکن اگر زوردار بارش بھی نہ ہو تو اس کو ہلکی سی بارش ہی کافی ہو جاتی ہے، تو یہ ہلکی سی بارش ہی اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہی مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں اور مقصد صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے، تو ان کے مال، خرچ کیا ہوا مال گرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی اللہ رب العزت بہت زیادہ ثواب عطا فرما دیں گے جو آخرت میں ان کو کام آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم اعمال کرتے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، ان سب سے باخبر ہے، واقف ہے۔ انسان کے پاس جو بھی نعمت ہے یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ سوچنا چاہیے،
اور انسان جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ رب العزت اس کے بارے میں وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے اندر اس کا معاوضہ اور بدلہ دیں گے۔ اللہ کا خود وعدہ ہے، پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ اور رسول کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک عجیب سی غفلت ہے کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور ہم اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بھی خرچ کرتے ہوئے بخل کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ برکت کی چیز ہے اور بخل کرنا یہ نحوست ہے۔ بخل کرنا ایک نحوست ہے۔ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے تو اس کا خرچ کیا ہوا اسی کے کام آتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو اپنے لیے ہی خرچ کرتے ہو، تمہارے ہی کام آئے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو تو تمہارے ہی کام آئے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، کسی اور کے کام نہیں آئے گا۔ حدیث شریف کا ایک بڑا مجموعہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور بخل کرنے سے، کنجوسی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن آج کل ہماری عقلوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اپنے بچوں کے لیے اکٹھا کر لیں، کچھ خرچ نہ کریں، بچے بعد میں ہماری طرف سے خرچ کر دیں گے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ جب آپ خود جو کمانے والے ہو، خود آپ مال کے مالک ہو، آپ نہیں خرچ کر رہے ہو تو دوسرا کون آپ کی طرف سے خرچ کر دے گا؟ آج دیکھ لیجئے دنیا کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ باپ محنت مزدوری کر کے بڑی ملکیت بنا کر گیا ہے، بڑی بڑی پراپرٹی بنا کر گیا ہے، 10-5 دن روئے، اس کے بعد اگر ان سے کہا جائے کہ باپ کے نام پر مدرسے کے اندر یا مسجد کے اندر یہ کام کرا دو تو کہتے ہیں مشورہ کریں گے۔ ایسی مثالیں ہیں۔ ایک آدمی نے اپنے اولاد کے لیے 70 بیگھے زمین اکٹھی کی، بڑی جفاکشی کے ساتھ، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، ان کی اولاد سے کہا گیا کہ مدرسے میں ایک کمرہ بنوا دو، ضرورت ہے۔ حالانکہ وہ اتنی مالیت چھوڑ کر گئے ہیں کہ ایک کمرہ نہیں 100 کمرے بنائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک کمرہ بھی بنانے کے لیے تیار نہیں، سب ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بس جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں ہی کر لو۔ اور رہا یہ سوال کہ ہم اپنے اولاد کو کیا چھوڑ کر جائیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو بہت غلط خیال ہے۔ نعوذ باللہ، تم خدا تھوڑا ہی ہو۔ جس اللہ نے وہ اولاد دی ہے، جس اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ کے اندر اس کی روزی کا انتظام کیا، اس کی ضروریات کا انتظام کیا، تو تمہارے بعد بھی وہی اللہ ان کے انتظام کرے گا۔ تم خدا نہیں ہو، تم تو بس اپنی زندگی کا سوچو کہ جو تم اپنے ہاتھ سے خرچ کر جاؤ گے وہی تمہارے کام آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی جو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے، آدمی اس پر غیبتہ اور رشک کر سکتا ہے، یہ مستحب ہے۔ ایک آدمی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خوب خرچ کر رہا ہے تو دوسرا آدمی اسے دیکھ کر یہ تمنا کر سکتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا ہی مال ہو، اور جس طرح یہ اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے، میں بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں خوب خرچ کروں۔ ایسے ہی جس آدمی کے پاس علم ہے اور وہ دوسروں تک علم پہنچا رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی آدمی تمنا و آرزو کر سکتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی ایسا علم ہو اور میں بھی دوسروں تک پہنچاؤں۔ حدیث پاک کے اندر خرچ کرنے والوں کے لیے بڑی برکت ہے اور جو بخل کرتے ہیں ان کے لیے مذمت ہے۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں، صبح ہی اتر جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے، اللہم انفق، اللہم آتی منفقا خلفا،
اے اللہ جو تیرے خرچ کرنے والے ہیں، جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہیں وہاں خرچ کرنے والے ہیں، یا اللہ تو ان کو اس کا بدلہ دے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ فرشتہ دعا کر رہا ہے جو اللہ کی نورانی اور معصوم مخلوق ہے۔ تو اس سے تو معلوم ہوا خرچ کرنے کی برکت اور فضیلت۔ اور دوسرا فرشتہ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ بد دعا کر رہا ہے بخیلوں کے لیے، اللہم آتی ممسکن تلفن، اے اللہ جو روک کر رکھنے والے ہیں، خرچ کرنے کی جگہ بھی خرچ نہیں کرتے، اللہ تو ان کی صلاحیتوں کو، ان کے مال کو ضائع و برباد کر دے، ان کی چیزوں کو اللہ تو ضائع اور برباد کر دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو ضرورت کی جگہ میں، جہاں ضرورت کی جگہ خرچ کرنے کی وہاں خرچ کرنا چاہیے، بخل سے کام نہ لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ، ہمارا مال وہی ہے کہ جو خرچ کر دیا، جو چھوڑ دیا وہ ہمارا مال نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو اپنے مال کے مقابلے میں وارث کے مال کو، دوسرے کے مال کو پسند کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا تو کوئی بھی نہیں، سب اپنا ہی مال پسند کرتے ہیں، وارث کے مال کو، دوسرے کے مال کو پسند کوئی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال تو وہ ہے ما قدم، جو تم نے آگے بھیج دیا، وما اخر لوارثی، اور جو تم نے چھوڑ دیا وہ تو وارث کا مال ہے، جو چھوڑ کر چلے گئے وہ تمہارا مال نہیں، وہ تمہارے وارث کا مال ہے۔ تو آدمی کو اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے آخرت کا بھی بینک بیلنس بنا لینا چاہیے۔ دنیا کا جیسے بینک بیلنس بنا کر رکھتا ہے، معلوم نہیں کب جانا پڑ جائے، تو آخرت کا بھی بینک بیلنس بنانا چاہیے، اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن و حدیث میں بتلایا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے ہر کام میں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی زندگی دیکھیے، صحابہ بیان کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز مانگی گئی تو آپ نے کبھی لا نہیں فرمایا۔ لا کے معنی ہے عربی میں نا، آپ سے کبھی ہم نے اپنی زندگی میں نا نہیں سنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جو مانگا تو آپ کے پاس وہ چیز اگر ہے تو فوراً عطا فرما دی، اور اگر وہ چیز نہیں بھی ہے تو یہ فرما دیا کہ تم اپنی ضرورت کہیں سے قرض لے کر پورا کر لو اور میں ادا کر دوں گا اس قرض کو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ نہیں فرمایا۔ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر اپنے ہاتھ سے بنا کر لائی، بڑی قیمتی چادر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی بڑی ضرورت تھی۔ وہ چادر اس طرح کی تھی کہ اسے لنگی بھی بنا سکتے تھے، تو کیسی ضرورت ہوگی؟ صحابہ بیان فرما رہے کہ اس وقت بڑی شدید ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور پھر مجلس میں تشریف لائے، اس کو پہن کر لنگی کی جگہ اس کو باندھ لیا۔ تو مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے دے دیجئے ہاتھ لگا کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک، اور گھر تشریف لے گئے، دوسری لنگی کی اپنی جو پہلے سے تھی اور وہ لا کر ان کو دے دی۔ بس صحابہ جو دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے وہ بہت غصہ ہوئے ان صحابی پر کہ تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت اس کی ضرورت تھی اور تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز طلب کر لی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر اپنے کفن کے لیے طلب کی ہے کہ اس کا میں کفن بناؤں گا۔ چنانچہ ان صحابی نے اس چادر کو اپنے کفن ہی کے لیے رکھ لیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ چیزیں مانگتے ہیں تو جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ مرحمت فرما دیتے ہیں،
لیکن جو آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے کیوں دقت اور پریشانی اٹھاتے ہو؟ آپ اس کے مکلف نہیں ہو، اس کے لیے کیوں تکلیف اٹھاتے ہو؟ تو یہ مشورہ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزری، یہ رائے بہت ناگوار گزری، آپ کا چہرہ بدل گیا۔ ایک دوسرے صحابی تھے، وہ سمجھ گئے آپ کے نزاکت کو، اور انہوں نے فوراً عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عرش والے سے کم خرچ کرنے کی وجہ سے، کم ہونے سے نہ ڈریے، آپ خوب خرچ کیجئے، جو آپ کے پاس ہے وہ بھی خرچ کیجئے، جو نہیں ہے وہ بھی خرچ کیجئے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی، اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ جب آدمی خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، انفق یا ابن آدم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انفق یا ابن آدم ينفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر تو تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ پہلے اپنی جیب خالی کر، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اسے بھرے گا۔ اور اگر تو ڈرتا رہے گا کہ خرچ کر دوں گا تو کہاں سے آئے گا، تو پھر نہیں آنے کا۔ تو یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ آج ہمارے اندر بخل ہے جس سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، یہ بہت غلط چیز ہے۔ اگلی آیت شریفہ کے اندر پھر فائدہ بیان کیا گیا صدقے کا، خیرات کا۔ فرمایا، ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار، کیا تم میں کا کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں، اور اس آدمی کے لیے اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے میوے اور پھل ہو، اور اس کو بڑھاپا پہنچ چکا ہو، اور اس کے کمزور بچے بھی ہوں، پھر اس باغ کے اندر ایک آگ کا بگولا آ جائے جس سے وہ باغ جل جائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں اپنے احکام کو، تاکہ تم لوگ سوچو اور سمجھو۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے باغ دے رکھا ہے، اور باغ بھی کھجوروں کا ہے، انگوروں کا ہے، کھجور کے خوب درخت ہیں، انگور کے درخت ہیں، اور پانی کا بھی بہت اچھا انتظام ہے۔ باغ ہو، پانی کا انتظام نہ ہو تو تب بھی اس باغ سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس باغ کے اندر کھجور کے زیادہ درخت ہیں، انگور کے زیادہ درخت ہیں، لیکن اور بھی جو میوے جات ہیں تو ان کے بھی کچھ نہ کچھ درخت موجود ہیں، ہر طرح کے میوے اور پھل موجود ہیں۔ اور یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ بوڑھا ہو گیا، اس کے لیے ذریعہ معاش صرف وہ باغ ہی ہے، زندگی گزارنے کا ذریعہ صرف وہ باغ ہے، تو باغ ہی اس کا سہارا ہے۔ اور صرف اسی کا نہیں، اس کی اولاد کا سہارا بھی وہی ہے۔ بچے ابھی کمزور ہیں، کمانے کے لائق نہیں ہے، اہل و عیال بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں۔ تو کیا کسی آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ ایسا باغ، ایسا قیمتی باغ، اور ایسے ضرورت کے وقت میں وہ باغ جل جائے، اس میں کوئی آگ لگ جائے؟ کوئی آدمی یہ بات پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں یہ بات پسند کرے گا۔ تو یہی حال اس صدقے اور خیرات کا ہے جو دنیا کے اندر آدمی کرتا ہے۔ تو اس صدقے اور خیرات سے جو ثواب اور نیکیاں ملی ہے وہ انسان کے کام آئیں گی آخرت میں، جو انتہائی ضرورت کا وقت ہوگا، جہاں کوئی اور سہارا نہیں ہوگا۔ جیسے اس آدمی کے لیے باغ کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں، تو ایسے ہی وہاں پر بھی نیکیوں کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہوگا۔ تو جیسے ہی آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا یہ باغ جل کر راکھ ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو ایسے ہی کون پسند کرے گا یہ بات کہ اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے؟ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ جب پسند نہیں کرتے ہو تو پھر اپنی نیکیوں کے اندر، اپنے ثواب کے اندر احسان جتانے کی آگ نہ لگاؤ، اذیت پہنچانے کی، تکلیف پہنچانے کی آگ نہ لگاؤ، ریاکاری کی آگ نہ لگاؤ۔ جس طریقے سے آگ سے باغ جل جاتا ہے، ایسے ہی ریاکاری سے، احسان جتانے سے، تکلیف پہنچانے سے تمہارے دیے ہوئے خیرات اور صدقات کا ثواب اور نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے وہاں تم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا باغ ختم ہو، اس کی ہمیں ضرورت ہے، تو ایسے ہی یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہیں کوئی چاہتا کہ نیکیاں میری ضائع ہوں جو میری آخرت میں کام آنے والی ہے، وہ بھی انتہائی ضرورت کا وقت ہوگا۔
اس وقت وہ نیکی کام آئے گی۔ اللہ تعالی شان ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو ایک سلسلہ چل رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کی جا رہی ہے، تو ایسا شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے سخت لعنت کا مستحق ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، جتنی بھی برائی کی جائے، جتنی بھی اس سے نفرت کی جائے کم ہے۔ ہر ایمان والے کے دل میں یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے والدین، حتیٰ کہ اپنی جان، اپنی تجارت، اپنے مال، ہر چیز سے زیادہ ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، ہر چیز سے زیادہ محبت جو ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں، ایک مرتبہ میں نے یہاں بیان بھی کیے، ان میں سے اس وقت کے لحاظ سے جو ایک اہم تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے ہم اس سے دل و جان سے محبت رکھیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے ہم اس سے دل و جان سے دشمنی کریں، نفرت کریں، ہر چیز سے اس کی ہر چیز سے نفرت کریں، اس کی بنائی ہوئی چیز، جس چیز سے اس کو نفع پہنچتا ہے ایسا کوئی کام نہ کرے۔ تو فرانس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، تو کم از کم عام آدمی ایک تو یہ کر سکتا ہے کہ وہاں کی جو مصنوعات ہے، بنی ہوئی چیزیں ہیں، تو ان کا بالکلیہ بائیکاٹ کر دے، ان کو بالکل استعمال نہ کرے۔ خاص طور سے جو لیڈیز سامان ہیں وہاں کے بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو بالکل استعمال نہ کریں۔ کریم ہے اس طرح کی، اور شیمپو وغیرہ ہیں، چہرہ دھونے کا ہے، تو یہ سب چیزیں اس طرح کی بالکل بند کر دیں۔ دوسرے جو بھی اپنے سے ہو سکے نفرت کا اظہار میڈیا کے ذریعے یا جس طریقے سے بھی ہو سکے تو کھل کر پورے طریقے سے نفرت کا اظہار کریں۔ اور تیسرا کام یہ کہ اللہ سے ایسے دشمنوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما، اور اے اللہ ان کو عبرت ناک سزا عطا فرما۔ تو نے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو عبرت ناک سزائیں دی ہیں، آج بھی تیری قدرت وہی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، مختصر سا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک عیسائی تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور وہ کچھ لکھنا جانتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ لکھواتے تھے، کچھ صورتیں بھی اس نے حفظ کر لی، یاد کر لی۔ اس کے بعد وہ عیسائی مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ، پھر عیسائیت کی طرف ہی لوٹ گیا، اور اس نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی۔ وہ یہ کہ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے پاس صرف وہی ہے جو کچھ میں لکھ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی، آپ کی شان میں گستاخی تھی۔ اب اس کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اس کی موت آئی تو عیسائیوں نے اپنے مذہب کے مطابق اس کو دفن کر دیا۔ دفن کر کے وہ واپس گئے تو زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ اب وہ عیسائی آئے اور ان کا خیال یہ ہوا کہ چونکہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا، پھر مذہب اسلام سے واپس آ گیا تھا، تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کی سازش ہو، تو انہوں نے خوب گہرا گڈھا کیا اور اس میں اس کو دفن کیا۔ دفن کر کے وہ واپس گئے، پھر اس کے ساتھ ہی دھوم میں ڈال دیا زمین نے اس کو۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے اتنا گہرا گڈھا کیا کہ انسان کے بس میں نہیں اس سے باہر نکالنا، چنانچہ تیسری مرتبہ پھر اسے زمین نے باہر پھینک دیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، کوئی انسان اسے باہر نکال کر نہیں پھینک رہا ہے، یہ کوئی اور طاقت ہے، کوئی اور قدرت ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ اسے کھینچ کر ایک جنگل میں ڈال دیا، اور وہاں اسے کتوں نے نوچا، کتوں نے کھایا۔ تو یہ سزا اس کو اس لیے ملی کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی تھی۔ تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے لاڈلے نبی ہے، سید الانبیاء ہیں، جو آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے اللہ انہیں سزا دیں گے، لیکن ہم بھی اپنے طور سے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ پورا کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل،
وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطاوار ہیں، مولا کریم ہمیں اپنے تمام گناہوں کا اقرار ہے۔ یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، مولا کریم اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیجئے، پوری امت کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، مولا کریم امت کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما، پوری امت میں الہی اتفاق و اتحاد پیدا فرما، اختلاف و انتشار سے حفاظت فرما، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث سے ہمیں محبت نصیب فرما، پڑھنے پڑھانے والوں سے یا اللہ ہمیں محبت نصیب فرما۔ یا اللہ پڑھنے پڑھانے والوں سے ہمیں محبت نصیب فرما، قرآن و حدیث کی الہی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے طریقے کو اللہ اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے نبی کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں یا اللہ انہیں عبرتناک سزا دے دیجئے، یا اللہ انہیں عبرتناک ان کا انجام فرما، یا اللہ عبرتناک ان کا انجام فرما، یا اللہ عبرتناک سزا ان پر یا اللہ نازل کر دیجئے، یا اللہ ان پر یا اللہ اپنا عذاب مسلط فرما دیجئے، یا اللہ اپنا عذاب ان پر مسلط فرما دیجئے۔ یا اللہ امت کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرما، امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی خیر سے بالا مال فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ یا اللہ بخل سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ بخل سے ہماری حفاظت فرما، سخاوت عطا فرما، یا اللہ سخاوت عطا فرما۔ یا اللہ جن کاموں کے اندر آپ خرچ کرنا پسند فرماتے ہیں ان میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ الہی ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، یا اللہ ہم مانگنا نہیں جانتے ہیں لیکن آپ دینا جانتے ہیں۔ جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر وہ سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علیہ